7 مقامات پر ماہانہ محافل 11ویں شریف، دن 10واں ہو اور رات 11ویں۔ اولیاء کرام کے چاہنے والے 11ویں شریف نہ منائے یہ ناممکن ہے۔ سپاہ سالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیر صدارت آستانہ عالیہ کلر سیدہ میں ماہانہ محفل 11ویں شریف منعقد ہوئی۔ سرکار جی کے آستانہ عالیہ کلر سیدہ تشریف لانے پر زندگی کے پریشان حال اور مصائب سے دو چار لوگوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد کے نعروں سے سرکار جی کا استقبال کیا۔ محفل میں علماء دین اور نعت خواں حضرات نے نذرانہ عقیدت پیش کیے۔ سرکار جی نے پیغام میں فرمایا کہ آج کے دور میں مظلوم کی کوئی نہیں سنتا۔ آستانہ عالیہ کلر سیدہ اور دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں مظلوم اور پریشان حال لوگ آتے ہیں جنہیں نہ صرف اللہ تعالیٰ سے شفا ملتی ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان کا درس بھی ملتا ہے، جو کہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا مشن ہے اور اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ محفل کے اختتام پر سرکار جی نے آنے والے زائرین کو دم فرمایا اور دعا فرمائی، جس کے بعد ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسری محفل 11ویں شریف لاہور میں منعقد ہوئی، تیسری محفل 11ویں شریف ایلفورڈ لندن میں منعقد ہوئی، چوتھی محفل 11ویں شریف اولڈہم، پانچویں محفل 11ویں شریف دبئی، چھٹی محفل 11ویں شریف اسکاٹ لینڈ اور ساتویں ماہانہ محفل 11ویں شریف جرمنی میں منعقد ہوئی، جہاں سرکار جی نے بذریعہ اسکائپ خصوصی خطاب اور دم فرمایا اور دعا فرمائی۔ ان تمام محافل میں اولیاء کرام کے چاہنے والے اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں نے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے بلند ہونے والی صدا تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ ناظرین، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ان تمام محافل 11ویں شریف، آستانہ عالیہ کلر سیدہ اور دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ کیوں لوگ اسکائپ پر سرکار جی کا انتظار کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار جی کے دم کرنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں کو شفا عطا کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ختم نبوت پر کامل ایمان کا عقیدہ بھی ملا، جو کہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے مخالفین کون لوگ ہیں؟ قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار اور دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی مخالفت کرنے والے صرف دو ہی لوگ ہیں۔ ایک وہ جن کی دکانیں بند ہو چکی ہیں، لوگوں کو شفا ملنے کی وجہ سے مہنگی دوائیوں کی فیکٹریاں اور انسانیت کے ساتھ دوا کے نام پر لوٹ مار کرنے والوں کو نقصان پہنچا ہے، اور دوسری جانب قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ سرکار جی کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کرنے کی وجہ سے ہمارے درمیان چھپے ہوئے قادیانی گروہ اور ان کے پیروکار سامنے آ چکے ہیں۔ آج کے دور میں کون سا پیر، مفتی، عالم یا شخصیت ہے جو ختم نبوت پر بات کرے؟ صرف اور صرف قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہی ہیں جو کہ ختم نبوت پر سودے بازی نہیں کرتے۔ آپ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے مخالفین کو پہچانیے جنہیں قادیانیوں کی طرف سے فنڈنگ ملتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو کوئی بھی قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار یا دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیں کہ یا تو وہ خود چھپا ہوا قادیانی ہے یا پھر اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف۔